السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال 2-3 دن سے تھا۔ میرے پیارے سید بادشاہ نے ارشاد فرمایا تھا، مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، لیکن میں نے حاضری ضرور لگوانی ہوتی ہے، کیونکہ نہیں تو شاہ صاحب محسوس فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی دیکھیں، سوال ہے کہ عمل، ارادہ، نیت یہ کیا ہے، یہ کیسے عمل ہوتا ہے، اور اس کی توفیق جو ہے کہاں تک ہے، کہ کیا انسان کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیونکہ نیت انسان کے اندر ہے اور اعمال جو ہے وہ باہر ہے۔ کیونکہ جو نیت کرے گا تو اس پر عمل کرے گا، اگر نیت ہی نہیں کرے گا تو عمل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، نیت اچھی ہوگی، جیسے بزرگان دین کہتے ہیں کہ دل جو ہے اس کو پاک کر لو تو پاک ارادے پیدا ہوں گے، اعمال خود بخود نیک ہو جائیں گے، صالح ہو جائیں گے۔ اور اگر دل پاک نہیں ہوگا تو ارادے غلط پیدا ہوں گے، تو پھر گناہ سرزد ہوں گے۔ تو اس طرح یہ نیت اور یہ ارادہ یہ دل کے ساتھ ہے، پاکیزہ دل میں پاکیزہ ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ سوال اس طرف نہیں ہے، سوال کی نیت، سوال کا مجاز جو ہے وہ دوسری طرف ہے، دوسرے زاویے سے دیکھنا ہے کہ یہ نیت پر کتنا کس کا دارومدار ہے اور اس کی توفیق کتنی ہے اس کو۔ جو نیت کرتا ہے اب اس میں اس کا اختیار کتنا ہے۔ تو جیسے ایک بہت ہی پیارے بھائی صاحب نے اس میں مثال دی تھی اور علیہ السلام کا قول پیش کیا تھا کہ ایک آدمی نے آپ سے یہی پوچھا کہ کتنا کا اختیار ہے، تو آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، پھر فرمایا دوسرا اٹھاؤ، تو وہ نہ اٹھا سکا، اس نے کہا جی اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، تو آج ہمارے پاس اتنی تجھے توفیق ہے اور باقی اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرا بھائی یہ دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علماء کرام نے، جس طرح بخاری صاحب لکھتے ہیں، اس کے دیباچے میں پڑھ کے دیکھو کہ کئی کئی ہزار حدیثیں من گھڑت ہیں۔ بخاری صاحب خود لکھتے ہیں کہ کسی جھوٹے آدمی نے 30,000 جھوٹی حدیثیں بنائیں اور کتابوں میں شامل کر دیں، کسی نے 2,000 بنائیں شامل کر دیں۔ تو اس طرح یہ روایتیں جو ہیں ان کا بھی کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ اب دیکھیں، اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ بھئی میں کچھ توفیق دوں گا یا کچھ لوگوں کو توفیق دوں گا، کچھ کو نہیں دوں گا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس کے لیے بھی کوشش کرے گا، جس کام کے لیے بھی کوشش کرے گا وہ حاصل کر لے گا۔ اس طرح ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے، ملنے کی بات نہیں ہے۔ صحیح جس چیز کے لیے بھی کوشش کرے گا اس کو حاصل کرے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے کامیاب کرنا ہے تو پھر جس کو کامیاب نہیں کیا اس بیچارے کا کیا قصور۔ یہ بھائی مطلب ہی غلط لیے ہوئے ہیں۔ جس طرح آج کل نئی تحقیق ہوئی ہے جامعہ ازہر میں کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو مولوی ہیں یہ عربی کی روح کو نہیں سمجھتے، انہوں نے ترجمے غلط کیے ہیں۔ جس طرح عز و منتشا و تذل و منتشا کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر جس کو ذلیل کر دیا اس کا قصور کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کہ جو عزت چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، یعنی جو کوشش کرے گا، عزت والے کام کرے گا، وہ عزت حاصل کر لے گا، اللہ اس کو ضرور دیں گے، کسی کی محنت رائے گا نہیں کرتے۔ تو جو کام ہی ذلالت کے کرے گا تو اس نے خود ذلت کے کام کیے ہیں، خود ذلیل ہوا ہے، اللہ نے ذلیل نہیں کیا۔ تو اسی طرح بھائی جس کام کے لیے بھی کوشش کرے گا، اس طرح یہ دیکھیں، یہ ہمارے علماء جو ہیں یہ کسی بھی صحیح بات کو نہیں سمجھے، قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے،
اسی لیے تو دیکھیں سرکار نے کتنی مجبوری ہوئی ہوگی آپ کو، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی، کیونکہ امت کتنی پیاری ہے، اور یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ جلد دوم 3993 نمبر حدیث ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس کا مطلب یہ جب سب کچھ تفسیریں لکھ کر، ترجمے لکھ کر، پھر بھی سرکار فرما رہے ہیں یہ 72 فرقے دوزخی ہوں گے۔ اب ہر فرقے میں بڑے سے بڑے عالم موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، قاری موجود ہیں، تو پھر بھی بھائی، اور ہر وقت مسجدوں میں رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، کوئی عمل دین کے خلاف نہیں کرتے، تو پھر بھی یہ کیوں دوزخی ہیں؟ اب اس پر غور کریں۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو، کیونکہ ان کے جو عقائد ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اسی لیے فرقے بناتے ہیں۔ ایک فرقے کا عقیدہ دوسرے کے خلاف ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، دوسرے کا اس کے خلاف ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سرکار کو علم آتا تھا، وحی کے بغیر علم نہیں ہوتا تھا آپ کو۔ اب کتنی یہ اللہ معافی دے غلط بات ہے۔ اب دیکھیں جب جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، پہلے اس بارے میں ہی ہے، ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے مجبوری ظاہر کی کہ باری تعالیٰ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہمیں ان کے نام کا نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لو آدم سے، میں نے سکھا دیا۔ آپ دیکھیں اگر وحی کے ذریعے سرکار پر علم آتا، ان کے نام آتے، تو وہی جبرائیل علیہ السلام ہی ہے نا، وہ فرشتوں میں تو کھڑے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتہ، ان کے نام نہیں آتے۔ اب اللہ نے کس طرح سکھا دیا؟ اس علم کو یہ نہیں جانتے۔ اسی طرح اسی طریقے سے اللہ اپنے ولیوں کو علم دیتے ہیں جس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ معراج والی بات جو ہے، معراج کا واقعہ جو ہے، اب کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے، براقوں کا کہیں استبل ہوگا، وہاں سے استبل سے لے کے آئے، اب کہاں ہے یہ بھی ان کو ہی پتہ ہوگا، لے کر آئے اور براق باہر کھڑا کیا ہوگا کمرے میں، تو سرکار ہی تشریف لے گئے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام، تو آپ کے پاؤں چومے اور آپ کو جگایا، تو اس پر سوار کیا، بیت المقدس چلے گئے۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں کیونکہ پھر بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہاں نماز پڑھائی، امام الانبیاء سرکار ہو گئے، تو وہاں سے پھر عرش کی طرف چلے گئے، تو چھٹے آسمان سے آگے گزر گئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ سرکار میں آگے نہیں جا سکتا، تو براق بھی وہیں باندھ دیا ہوگا یا براق ساتھ چلا گیا تھا؟ یہاں جبرائیل نہیں جا سکتے، وہاں براق بھی نہیں جا سکتا، وہاں سرکار خود تشریف لے گئے۔ اب وہاں کیسے تشریف لے گئے؟ کہتے ہیں جبرائیل کے تو پر ہیں بہت زیادہ، تو اب کیا وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر پر لگ گئے تھے؟ وہاں آگے کس طرح چلے گئے؟ تو پھر وہاں سے واپسی جو ہے، اب واپسی میں جبرائیل علیہ السلام اور براق وہ کہاں کھڑے تھے جو آ کر ان کو دوبارہ لیا؟ تو وہ دیکھیں یہاں براق اور جبرائیل نہیں جا سکتے، وہاں تو سرکار خود جا سکتے ہیں، بغیر پروں کے جا سکتے ہیں، تو پھر جدھر یہ جا سکتے ہیں ادھر سرکار نہیں جا سکتے، تو یہاں سے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ بھائی ان لوگوں کے لیے جو اہل شریعت ہیں، جو نہیں جانتے طریقہ تصوف اور معرفت کے علم کو، یہ ان کے لیے یہ کہانیاں ہیں۔ اب اس میں کچھ صحیح کہانیاں ہیں، کچھ انہوں نے خود سے بنا لی ہیں۔ اب دیکھیں اب دوسرا پیر آپ کا اٹھا کہ نہیں اٹھا؟ جہاں تک جس کے 2 پیر تھے، جس کے پار تھے، وہاں نہیں جا سکتا تھا اور سرکار چلے گئے۔ اسی طرح دیکھیں ہر چیز کو اگر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ غور کرو، غور کرو، قرآن میں بھی غور کرو، اور زمانے میں پھرو، میں نے نشانیاں رکھی ہیں وہاں بھی غور کرو۔ تو اس طرح باقی نبیوں کے بھی حالات دیکھیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام شام سے خانہ کعبہ آنکھ جھپکتے پہنچ جاتے تھے، جب بی حاضرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ گئے تھے، ان کو ملنے کے لیے آ جاتے تھے، اور پر آنکھ جھپکتے واپس شام چلے جاتے تھے۔ تو پھر آپ کیسے پاؤں اٹھاتے تھے؟ اور براق آتی تھی ان کے لیے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ جو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں،
یہ بھائی مفروضے ہیں، اللہ معافی دے، حقیقت اور طرح کی ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں، اب دیوار کے پار نظر نہیں آتا، دیوار حائل ہو جاتی ہے، تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہیں، مثل ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، سرکار فرما رہے ہیں، تو آپ اولیاء کو نہامت میں لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، کتنی دیواریں ہیں، راستے میں کتنے پہاڑ ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک لشکر پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے، تو آپ اس کو آواز دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے، نہامت کوئی تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے، وہاں اس کو آواز دے رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، تو انہوں نے ایک لشکر کو ادھر موڑا، اور کیونکہ پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا تھا، فتح ہو گئی۔ جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا، تو یہاں حالانکہ کئی صحابی اندازہ لگانے لگ گئے کہ عمر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، خطبہ دے رہا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے ساریۃ الجبل۔ تو اب اس طرح دیکھیں، اب یہ اس پھر یہ عام انسان جو ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، اب وہ جہاز کتنے بڑے بڑے انہوں نے بنا لیے ہیں، چاند پر پہنچ گئے ہیں، چاند گاڑی کس نے بنا لی ہے، اب دوسرا پاؤں اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا، اب بھائی دونوں ہی پاؤں اٹھ گئے ہیں، تو کیا وہ گر جاتا ہے جہاز سے آدمی؟ تو اس طرح دیکھیں، یہ ایجاد کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا کہ اس میں چڑھا کرو، یہ سب اسی نے کیا ہے، کیونکہ یہ جس کے لیے بھی کوشش کرے گا، لیس للانسان الا ما سعی، اسی طرح اگر روحانیت کی طرف یہ کوشش کرے گا تو بھائی اس میں بھی اسی طرح کا ہو سکتا ہے جس طرح کے نبی اور ولی ہوئے ہیں۔ اب مردے زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نبیوں سے ثابت ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، اور مٹی کا پرندہ بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ اب کون سا کام ہے جو انسانوں نے نہیں کیا؟ نبی بھی انسان تھے، پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ کیونکہ وہ آسان تقویم تھے اور یہ اسفل سافلین ہیں، اب ان کو بھی وہی کچھ بنا، کیونکہ پہلے اللہ نے سب کو آسان تقویم، یعنی بہترین انسان کی تکمیل کی ہے، اور پھر یہ جب اس کے ساتھ نفسانیت لگ گئی اور خواہشیں پیدا ہو گئیں، اب جو خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے وہ اسفل سافلین رہے، وہ نہیں دوسرا پاؤں اٹھا سکتے، وہ تو پہلا بھی نہیں اٹھا سکتے، مسجد بھی نہیں جا سکتے، نماز گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ بھائی اسفل سافلین ہے۔ ان کی اسٹڈی نہ کرو، آسان تقویم کو دیکھو کہ یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ جس طرح علامہ صاحب کہتے ہیں کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کہ تختی بھی تیرے سامنے ہے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہے، جو چاہو اپنی تقدیر آپ لکھ لو۔ نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو لکھے گا، اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا۔ بھائی انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو اختیارات دیے ہیں، لیکن اس قابل ہونا وہ اس کا مجاہدہ نفس کر کے اس کا اپنا کام ہے۔ اب جو مرشد کے خلاف ہیں، تو بے مرشدے جو ہیں وہ تو کبھی بھی راہ نہیں پا سکتے، بے مرشدوں کو کبھی راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ جس طرح کئی کہتے ہیں جی قرآن میں سب کچھ ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام کو قرآن پاک دے کر بھیج دیتے کہ لوگ پڑھیں گے، خود سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہوا، 1,24,000 پیغمبر کس لیے آئے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے تشریف لائے؟ اب نبی کیا صرف کافروں سے پتھر کھانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ صحابہ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ سمجھایا، اور پھر دیکھیں آپ کی صحبت میں بیٹھے جو سرکار کو دیکھتے رہے، کرتے رہے، رہنمائی حاصل کرتے رہے، تو پھر نبیوں سے مثالیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دی کہ اے موسیٰ اے عمر تو مثل موسیٰ علیہ السلام ہے، صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ مثل ابراہیم علیہ السلام ہے، علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مثل ہارون علیہ السلام ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے، لا نبی جب بعد ہی، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ تو میرا بھائی اس طرح سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، لیکن اس اختیار والا بننے کے لیے، جس طرح بھائی یہ کلاس 1 افسر بننے کے لیے ڈگری حاصل کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے،
جب وہ آدمی وہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس عہدے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی پاکستانی پر پابندی تو نہیں ہے کہ تو نہیں پڑھ سکتا، تو نے نہیں جانا، تو نے یونیورسٹی نہیں جانا، کسی پر پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح مجاہدہ نفس پر کرنے کے لیے، پیر و مرشد کا عمل تلاش کرنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے کسی پر پابندی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے کسی پر پابندی نہیں ہے۔ انسان خود غفلت کرتا ہے، اب یہ نفس اور شیطان کے برگلاوے میں آ کر یہ رہ جاتا ہے اور پھر ایسی تعویلیں کرتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، بس اللہ کو نہیں منظور تھا۔ یہ حد حرام لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کو سب کچھ منظور ہے۔ اللہ نے راستہ بتا دیا، اختیارات دے دیے کہ جو چاہو کرو۔ اب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو کیا اللہ کرواتا ہے انگلی پکڑ کر؟ جو نہیں کرتا تو اللہ اس کو منع کرتا ہے کہ تو نے نہیں کرنا۔ یہ سب کچھ بھائی اس کو اختیار دیا ہوا ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، اور سرکار فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اور پھر فرمایا کہ اعمال جو ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ عقائد اچھے کرو، صحیح کرو، تو پھر دیکھیں جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اولو الامر سے مراد اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی بھی اطاعت اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی اطاعت، جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت، اسی طرح اولیاء کرام کی اطاعت ہے۔ جو کرتے ہیں وہ پھر حاصل کر لیتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ چلنے والا جو ہے چاہے آہستہ ہی چلے، ایک دن منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ رسول قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے کلام کو، ان کے طور طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔